ناظرین، بھارت میں بی جے پی سرکار نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ سیکولرزم کا دعویٰ کرنے والے ملک میں اب کوئی اقلیت بھی محفوظ نہیں ہے۔ عام مسلمان سے لے کر معزز جج اور بالی ووڈ کے سپر سٹار عامر خان تک سب کے سب جنونی انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں۔ عام مسلمانوں کے جان و مال کا تو پہلے ہی کوئی والی وارث نہیں تھا، مگر اب اگر کوئی جج انصاف کا علم بلند کرے تو اسے بھی ریپ اور قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ بالی ووڈ سپر سٹار عامر خان کے خلاف لو جہاد کا نیا شوشہ چھوڑ کر پتلے نظر آتش کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ اس سب پر آج اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے، لہٰذا آپ کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، دنیا کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت کا بدنما چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ہندو توا کی پیروکار مودی سرکار کے دور میں ریاستی سرپرستی میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ انڈیا میں فسطائیت اب گلی کوچوں سے نکل کر عدالتوں اور قانون کے ایوانوں تک پہنچ چکی ہے۔ مودی کے بھارت میں عام مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، ان سے ان کی املاک چھینی جا رہی ہیں، سر عام تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جان و مال کا کوئی تحفظ باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی مظلوم مسلمان انصاف کے لیے کورٹ کچہری کا رخ کر لے تو اول تو ایف آئی آر تک درج نہیں ہوتی، اور اگر معاملہ عدالت پہنچ بھی جائے تو برسوں انصاف نہیں ملتا۔ لیکن حد تو تب ہو گئی جب مدھیہ پردیش میں ایک مسلمان خاتون جج تبسم خان نے ہمت دکھائی اور سن 2022 میں گائے کے محافظوں یعنی گاؤ رکشک کے ہاتھوں نذیر احمد نامی مسلمان کے ہجوم کے ہاتھوں قتل کے کیس میں 14 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی۔ انصاف کے اس فیصلے کے بعد مودی کے بھارت میں قانون کی بالادستی کا جشن منانے کی بجائے جنونی انتہا پسندوں نے اس مسلم خاتون جج کے خلاف ہی محاذ کھول رکھا۔ انہیں آن لائن ریپ اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال ثابت کرتی ہے کہ بھارت میں اب انصاف کا معیار قانون نہیں بلکہ مذہب بن چکا ہے۔ اگر فیصلہ ہندو انتہا پسندوں کے خلاف آئے تو جج کی قانونی حیثیت کو اس کی مسلم شناخت کے پیچھے چھپا کر عدلیہ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ یہ نفرت صرف عدالتوں تک محدود نہیں بلکہ بالی ووڈ کے سپر سٹار عامر خان بھی اس کا شکار ہیں۔ ریاست بہار میں بجرنگ دل کے کارکنوں نے عامر خان کو گوری سپراٹ کے ساتھ تعلقات کو لو جہاد قرار دے کر ان کا پتلا جلا دیا۔ انتہا پسندوں کا سوال ہے کہ عامر خان ہمیشہ ہندو خواتین سے ہی کیوں شادی کرتے ہیں؟ صرف ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہی نہیں بلکہ انڈین حکومت بھی ہندو توا کے نظریے پر عمل پیرا ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے سرکاری تقریبات میں وندے ماترم کو قومی ترانے پر ترجیح دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ وندے ماترم، جس کے کچھ بند مسلم عقائد کے منافی ہیں، اسے زبردستی نافذ کرنا اور اس کی ادائیگی میں رکاوٹ پر 3 سال قید کی سزا کا قانون لانا بی جے پی کی مسلم دشمنی کا ایک اور واضح ثبوت ہے۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں ایک اور بڑے محاذ کا جہاں مشرق وسطیٰ میں صورتحال کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ 12 اور 13 جولائی یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی شب امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فضائی، بحری اور پہلی بار سمندری ڈرونز کے ذریعے درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی آبنائے حرمز پر بین الاقوامی جہاز رانی کو محفوظ بنانے اور ایرانی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے لیے کی گئی، لیکن ایران نے بھی اس بار غیر معمولی اور جارحانہ رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ ایران نے محض بیانات دینے کی بجائے اردن، کویت اور بحرین میں قائم امریکی اڈوں اور ان کے اتحادیوں پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اردن کے شہزادہ حسن ایئر بیس پر اسلحہ ڈیپو کو تباہ کیا، جبکہ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی ڈرون کمانڈ سینٹر اور کویت میں 2 فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کویت اور بحرین میں سائرن بج رہے ہیں اور عوام خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اب یہ جنگ پراکسیز کے دائرے سے نکل کر براہ راست ریاستوں کے درمیان تصادم میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آبنائے حرمز، جہاں سے دنیا کی تجارت کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے، اب مکمل طور پر جنگی زون بن چکا ہے، جو عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، چاہے وہ بھارت کے اندر ہندو توا کی بڑھتی ہوئی اندرونی فاشزم ہو یا مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کی بیرونی جنگ، دونوں ہی صورتوں میں دنیا امن سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف عدلیہ اور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو دوسری طرف طاقت کا وحشیانہ استعمال عالمی امن کو نگل رہا ہے۔ ان حالات میں عالمی برادری کی خاموشی کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین، دنیا اس وقت اندرونی فاشزم اور بیرونی جنگوں کے ایک ایسے بھیانک چکر میں پھنس چکی ہے جہاں قانون، انصاف اور عالمی امن کی حیثیت محض کاغذی کشتیوں جیسی رہ گئی ہے۔ بھارت کی بات ہو تو وہاں سیکولرزم کا جنازہ کب کا اٹھ چکا تھا۔
مگر اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانون کی حکمرانی کا قتل عام ہے۔ جب کسی ملک میں عام شہری تو دور کی بات، جج تبسم خان جیسی قانون نافذ کرنے والی شخصیات بھی صرف اس لیے محفوظ نہ رہیں کہ انہوں نے انصاف کا علم بلند کیا اور مجرموں کو سزا دی، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں ریاست نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ جب عدلیہ کے فیصلوں کو قانون کی بجائے مذہبی اینک سے دیکھا جانے لگے، جب عامر خان جیسے بین الاقوامی سطح کے میگا سٹارز کو بھی ان کی مسلم شناخت کی وجہ سے نفرت کا نشانہ بنایا جائے، اور جب وندے ماترم جیسے متنازع قوانین کے ذریعے اقلیتوں کو دیوار سے لگانے کی سرکاری سرپرستی کی جائے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مودی سرکار بھارت کو ایک ایسی انتہا پسند ہندو ریاست میں تبدیل کر چکی ہے جہاں اقلیتوں کے لیے سانس لینا بھی جرم بنا دیا گیا ہے۔ یہ اندرونی فاشزم نہ صرف بھارت کے 22 کروڑ مسلمانوں کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ بن چکا ہے، بلکہ خود بھارت کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر ہم مشرق وسطیٰ کے محاذ کو دیکھیں تو وہاں کی صورتحال اس سے بھی زیادہ ہولناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر کیے جانے والے حملے معمولی واقعہ نہیں۔ اب لگتا ہے کہ اسلام آباد اکارڈ اور مفاہمتی یادداشت کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ دوستو، اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ آبنائے حرمز جو پوری دنیا کی تیل کی سپلائی اور تجارت کا دھڑکتا ہوا دل ہے، اب ایک فعال جنگی زون بن چکا ہے۔ اگر اردن، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر اسی طرح میزائلوں کی برسات ہوتی رہی تو اس کی چنگاریاں صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ اس کی تپش عالمی معیشت، مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی صورت میں پوری دنیا کو بھگتنی پڑے گی۔ دوستو، دنیا اس وقت بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہے۔ ایک طرف بھارت کے اندر ہندوتوا کا ابھرتا ہوا فاشزم ہے جو انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے، اور دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں طاقت کا وحشیانہ استعمال ہے جو عالمی امن کو نگلنے کے لیے تیار ہے۔ بڑی عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کی اس مجرمانہ خاموشی پر اب سوال اٹھانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اگر دنیا نے اب بھی بھارت میں اقلیتوں پر ہوتے مظالم اور مشرق وسطیٰ کی اس پھیلتی ہوئی جنگ کو روکنے کے لیے عملی اقدامات نہ کیے تو تاریخ گواہ ہے کہ ایسی خاموشی ہمیشہ کسی بڑے عالمی سانحے یا تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، آپ کا اس پوری صورتحال کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا مودی کا بھارت اب اقلیتوں کے لیے مکمل طور پر جہنم بن چکا ہے؟ اور کیا امریکہ اور ایران کا یہ براہ راست تصادم دنیا کو کسی بڑی تباہی کی طرف لے جائے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔